عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر ایک مرتبہ آپ سے بہت ہی اہم موضوع اردو رسم خط اس کے بارے میں، اور اسی کے ساتھ ہم خط نستعلیق جو اردو میں تحریری کاموں میں رائج ہے، اس پر ایک تفصیلی گفتگو اور اس کی تاریخی انداز میں گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ تو آج ہم اردو رسم خط اور خط نستعلیق اور کوشش کریں گے کہ جو آج کل کمپیوٹر کتابت ہو رہی ہے اس پر بھی ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ اردو رسم خط ہے۔ اس موضوع پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ ایک بار آپ تمام ناظرین، محبین اور طلبہ و طالبات سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے رحمان اردو اسٹڈی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں اور ان کو بتائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اچھے ویڈیو ہمارے آپ تک پہنچیں، اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو آج کا ہم یہ عنوان آپ کے سامنے شروع کرتے ہیں، اردو رسم خط۔ تو ہم نے اردو رسم الخط کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا ہے رسم الخط، اس پر ہم آپ سے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دوسرا ہے خط نستعلیق و تاریخ، خط نستعلیق اور اس کی تاریخ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ اور تیسرا ہے اس میں کمپیوٹر میں اردو رسم الخط جو موجودہ زمانے میں رائج ہے۔ تو ان تینوں پر ہم آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے تاکہ آپ اس عنوان پر ایک اچھی گفتگو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں رسم الخط کے بارے میں۔ تو پہلے ہم رسم الخط کے بارے میں جان لیں کہ رسم الخط کہا کس کو جاتا ہے۔ کسی زبان کا رسم الخط، کسی بھی زبان کا رسم الخط یعنی لکھنے کا رسم جو ہے، اس کی وہ علامتیں ہوتی ہیں جو اظہار خیال کے لیے مقررہ طریقوں سے استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ علامتیں حروف کی شکلوں میں جلوہ گر ہو کر زبان کی تحریری صورت متعین کرتی ہیں۔ یہ اس کی تعریف ہو گئی۔ تو آپ اس کو سمجھ لیں، کسی زبان کا رسم الخط اس کی وہ علامتیں ہوتی ہیں جو اظہار خیال کے لیے مقررہ طریقوں سے استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ علامتیں حروف کی شکلوں میں جلوہ گر ہو کر زبان کی تحریری صورت متعین کرتی ہیں۔ اب اور تھوڑا سا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسم الخط کا سب سے قدیم اسلوب تصویری خط تھا۔ اب اس کو تھوڑا سمجھیں آپ کہ یہ ساری چیزیں جو آپ سے بتا دی گئی، خط جیسے الف کو ہم لے لیتے ہیں، الف آپ کو تب سمجھ میں آ جائے گا۔ الف یہ ہے، الف یہ الف، تو یہ اس کا ایک خط ہے، اس کا ایک رسم ہے کہ الف کو ایسے ہی لکھا جائے گا، اور جب یہ علامتیں اظہار خیال کے لیے مقررہ طریقہ، یہی طریقہ ہے، اسی طریقے سے لکھا جائے گا، استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ علامتیں حروف کی شکلوں میں جلوہ گر ہو کر زبان کی تحریری صورت متعین کرتی ہیں۔ ہم بولتے ہیں الف، بولتے ہیں اور اس کو لکھتے ہیں، اور اس کی شکل جو ہے وہ پتہ چل جاتی ہے۔ کہتے ہیں رسم الخط کا جو قدیم اسلوب تصویری خط تھا۔ اب یہ الف ہے، اس پر ہم انشاءاللہ ایک اچھا سا ویڈیو یا ایک اچھی سی گفتگو آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی جیسے الف ہے، تو کیا یہ الف حرف ہے یا پہلے لفظ تھا، یا الف کو الف ایسے کیوں لکھا گیا؟ آخر اس کا جو اصل مقصد ہے یا اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ الف اس طرح لکھا گیا تو یہ پہلے تصویر تھی، اسی تصویر سے اس کو مخفف کر دیا گیا ہے، اور تصویر سے ہی اس کو ایک حرف بنا دیا گیا۔ اس پر ہم گفتگو انشاءاللہ ایک تفصیلی گفتگو کریں گے، جب آپ سے بتائیں گے کہ الف سے لے کر انشاءاللہ پورے حروف تہجی پر کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس پر اس کی قسمیں کیا کیا ہیں، تو انشاءاللہ اس میں گفتگو آئے گی۔ تو اس پر یہ ہے کہ رسم الخط کا سب سے قدیم اسلوب تصویری خط تھا۔ یونانی اور عبرانی حروف کے تاریخی مطالعے بتاتے ہیں، یونانی سب سے قدیم زبان اور عبرانی بھی سب سے قدیم زبان ہے۔ حروف کے متعلق تاریخی مطالعے بتاتے ہیں کہ ہر حروف با معنی ہے۔ جیسے ہم نے کہا نا الف، الف کے معنی بھی ہوتے ہیں، یا آخر مذکر ہے یا مؤنث ہے، عربی ہے یا فارسی ہے، کیا معنی ہوتے ہیں؟
जैसे अलिफ के माने बैल का सर, तो इसको हम बताएंगे कैसे अलिफ लिखा गया। बे जिसका माना होता है बैत घर, कैसे बे लिखा गया, इसको भी बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी यहाँ जिस बात के लिए हम हाजिर हैं वो उस बात पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हर हरूफ क्या है, वो बामाना। अलिफ का भी माना है, हमने आपसे बताया इसके माने होते हैं बैल का सर, तो इसका भी माना हो गया। हालांकि हम लोग इसको नहीं बहुत हल्के में लेते हैं, अरे अलिफ बे इसके कोई माने नहीं, हमें नहीं, सबके कुछ ना कुछ उन्हीं से सारी चीजें चल रही हैं, तो उसका भी कोई ना कोई मकसद और मतलब होगा। कहते हैं हर हरूफ बामाना है और उसकी असल सूरत उस माना से स्वरी तौर पर मुमासिल है। जैसे अलिफ इस तरीके से लिखा गया तो बैल का सर उसी तरीके से इसको बनाया गया है। अब आगे इस पर जिक्र होगा। यहीं से मलहमी, कैकई, बंगली, हमीरी, कूफी, नस्ख, तालीक वगैरह बेशुमार खतूत ने जन्म लिया। हमारे यहाँ जो है उर्दू में जो आम तौर पर राइज है वो खत्ते नस्तालीक राइज है। तो ये हो गया रस्मुल खत के बारे में। अब हम आपसे जो है खत्ते नस्तालीक और उसकी तारीख पर एक गुफ्तगू करते हैं, तो आपको इस पर काफी कुछ समझ में आ जाएगा। अभी हमने आपसे रस्मुल खत के बारे में गुफ्तगू की, उसके बारे में बताया, और ये भी एक चीज उसमें जिक्र की हमने कि इंशाल्लाह जो हर्फ हैं उस पर इंशाल्लाह हम एक गुफ्तगू अच्छी सी करेंगे कि ये हर्फ मुज़क्कर मुअन्नस उसके माने क्या हैं, क्यों उसकी शक्लें कैसे इस तरीके से हुई, तो उस पर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। लेकिन आज हम खत्ते नस्तालीक पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो रस्मुल खत पर हमने आपसे बात कर ली, अब हम आते हैं खत्ते नस्तालीक और उसकी तारीख पर। तो थोड़ा सा हमने खत्ते नस्तालीक की तारीख को थोड़ा सा हम कदीम ज़माने की तरफ, पुराने ज़माने की तरफ, कुछ आगे की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि उर्दू जो है वो हमारा रिश्ता अरबी, फ़ारसी और हिंदी से होता हुआ आकर उर्दू आता है। एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी था जिक्र करना, जो मैं समझता हूँ मुनासिब है, कि उर्दू ही एक ऐसी ज़बान मुझे अब तक जो पढ़ने में आई, मौजूदा ज़माने अरबी भी मैंने पढ़ी, फ़ारसी भी पढ़ी और भी ज़बानें पढ़ी, लेकिन उर्दू में मैं देखता हूँ जब तो एक ऐसी ज़बान मुझको यहाँ दिखाई पड़ी, या एक ऐसी ज़बान ये उर्दू है जिसमें मैं समझता हूँ कि सारे अल्फाजों को अदा करने के लिए हर्फ यहाँ मौजूद है। इस पर अभी गुफ्तगू होगी, फिलहाल अभी इसको मुलतवी करते हैं। तो खत्ते नस्तालीक की तारीख पर जाते हैं। सबसे पहले हम खत्ते कूफी को लेते हैं। खत्ते कूफी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हिजाज़ मुक़द्दस में आम तौर पर खत्ते कूफी ही राइज था। हम आज से 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हिजाज़ मुक़द्दस में आम तौर पर कौन सा खत राइज था? खत्ते कूफी राइज था। इब्तिदान इस खत में एराब, जिसको हम ज़बर ज़ेर कहते हैं, पेश कहते हैं, और नुक्तों का चलन नहीं था। खत्ते कूफी में शुरू में ना तो ज़ेर ज़बर थे, ना पेश, ना ही कोई एराब, हरकत सकना जिसको हम कहते हैं, और ना ही कोई नुक्ता था। अबुल अस्वद दुइली ने तकरीबन सन 50 हिजरी में, सन नहीं 50 हिजरी में नुक्ते ईजाद किए। लेकिन अगर आप कवायद पढ़ेंगे तो मौला अली, हज़रत अली करमल्लाह वजह की जो है कौल है, या उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ही ज़्यादा कवायद पर गुफ्तगू की। यानी अगर हम कवायद की ईजाद को ले लें तो कवायद के बारे में ज़्यादातर मौला अली के अक़वाल या अमसाल आते हैं। तो हज़रत अली को भी हम कवायद की दुनिया से बाहर नहीं रख सकते। लेकिन चूँकि अबुल अस्वद दुइली ने 50 हिजरी में नुक्ते ईजाद किए, लेकिन ये नुक्ते क्या थे? हुरूफ की शनाख्त के बजाय एराब के तौर पर, ज़बर ज़ेर पेश के तौर पर इस्तेमाल होते थे, जिसकी वजह से कुरान मजीद की किरात में मुश्किल होती थी, और रफ्ता रफ्ता खत्ते कूफी की जगह खत्ते नस्ख ने ले ली। क्योंकि कूफी में आप जानते हैं कि ज़बर ज़ेर पेश और नुक्तों का कोई चलन नहीं था, लेकिन अबुल अस्वद दुइली ने नुक्ते ईजाद किए, और ये नुक्ते हर्फ की शक्ल के बजाय एराब के तौर पर इस्तेमाल होते थे, जिसकी वजह से कुरान मजीद की किरात में दिक्कत और मुश्किल होती थी। तो खत्ते कूफी की जगह क्या है? खत्ते नस्ख ने ले लिया। अब खत्ते नस्ख क्या है इसके बारे में? खत्ते नस्ख जो है
وہ عربی کا مشہور ترین خط ہے، عربی کا مشہور ترین خط ہے جو طویل عرصے تک اسلامی دنیا میں رائج رہا۔ اس خط کا موجد عباسی وزیر ابن مقلہ شیرازی تھا۔ خط نسخ کتابت قرآن مجید کے لیے مستعمل ہے۔ تو یہ اتنا ہوا۔ اب اس کے آگے جو ہے خط تعلیق اور پھر ہم خط نستعلیق پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے خط نستعلیق اور اس کی تاریخ پر گفتگو کر رہے ہیں، تو ہم نے خط کوفی اور خط نسخ، جو خط کوفی کے بعد خط نسخ کے بارے میں ہم نے آپ سے بتایا، جس میں قرآن مجید کو لکھا بھی گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے خط تعلیق کوفی اور نسخ، اور پھر اب خط تعلیق۔ تو خط تعلیق جو ہے یہ دراصل فارسی زبان کا ایک مشہور خط ہے۔ وہ عربی زبان کا تھا، یہ فارسی زبان کا ہے، جو 13ویں صدی عیسوی میں ایران میں رواج پذیر ہوا۔ خط تعلیق جو ہے یہ فارسی زبان کا ایک مشہور خط ہے جو 13ویں صدی عیسوی میں ایران میں رواج پذیر ہوا۔ مورخین نے، جو تاریخ لکھنے والے ہیں، جو مطالعے میں ہمارے بھی آیا، مورخین نے ابوالعالی بک، خواجہ ابوالعالی بک کو، اس کے پہلے ہم نے بتایا کہ فارسی میں جو 4 حرف ہیں پے، چے، زے اور گاف کی ایجاد بھی انہی کے سر جاتی ہے، اس کا بھی صحرا انہی کے سر باندھا جاتا ہے۔ تو مورخین نے یہ بھی کہا ہے کہ خواجہ ابوالعالی بک میں کو اس خط کا موجد بھی بتایا جاتا ہے، یعنی خط تعلیق کا۔ مورخین نے خواجہ ابوالعالی بک کو اس خط کا موجد بتایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ حروف ہائے تہجی، 4 حرف فارسی سے آئے، اس میں سے 3 پے، چے اور زے، یعنی بڑا زے جس کو ہم کہتے ہیں، کہتے ہیں ان پر جو ہے 3 نقطے جو ہے وہ سب سے پہلے خواجہ ابوالعالی بک نے ہی لگائے تھے۔ تو اس طریقے سے خط تعلیق جو ہے یہ فارسی کا ایک مشہور خط ہے، اور کوفی اور نسخ جس کو ہمارا موضوع ہے، موضوع بحث ہے نسخ، یہ عربی زبان کا خط ہے۔ تو یہ دونوں کے بارے میں آپ نے جان لیا۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ نستعلیق پر آپ سے بات کر رہے ہیں۔ تو ہم نے آپ سے خط کوفی اور خط نسخ اور اس کے بعد تعلیق کے بارے میں آپ سے بات کر لی۔ اب ہم جو اصل موضوع ہمارا ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں، خط نستعلیق۔ نستعلیق یہ جو اردو زبان میں رسم الخط رائج ہے، خط نستعلیق رائج ہے، یہ آپ بالکل واضح ہو لیں۔ تو جو نستعلیق ہے یہ نسخ اور تعلیق کا مرکب ہے۔ یہ 2 حرف ہیں، خط نسخ اور خط تعلیق کا مرکب ہے۔ کبھی کبھی اسے خط پارسی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں فارسی، عربی حروف تہجی استعمال کرنے والی زبانیں لکھی جاتی ہیں۔ اس خط میں یعنی نستعلیق میں کیا ہے، فارسی، عربی حروف تہجی استعمال کرنے والی زبانیں لکھی جاتی ہیں۔ عصر حاضر میں اس کا سب سے زیادہ استعمال اردو میں ہوتا ہے۔ خط نستعلیق کا جو سب سے زیادہ استعمال ہے وہ اردو میں ہے۔ اس خط کو مرکزی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس خط کے جیسے ایران میں مغربی فارسی، بلوچی، کردی، لوری وغیرہ، افغانستان میں دری، پشتو، ترکمان، ازبک وغیرہ، بھارت اور پاکستان میں اردو، کشمیری، سرائکی، پشتو، بلوچی، کوہستانی وغیرہ اسی خط کا استعمال کرتی ہیں۔ کون سا خط؟ نستعلیق کا استعمال کرتی ہیں۔ ایک چیز اور یہاں، یہ تو ہو گئی خط نستعلیق کے بارے میں، تھوڑا سا ہم نستعلیق کی تاریخ پر بھی آپ سے بات کر لیں۔ تو خط نستعلیق دراصل اسلام عرب میں پھیلا اور پھر دھیرے دھیرے پوری دنیا میں پھیلا۔ تو جب اسلام ایران میں، یا جب اسلام کی آمد اسلام کی جو ہے ایران آمد ہوئی، یا جب اسلام ایران میں آیا، تو ایرانیوں نے کیا کیا کہ فارسی عربی رسم الخط اپنایا، چونکہ فارسی تھی ان کی، تو انہوں نے عربی کو بھی ملا کر فارسی عربی رسم الخط اپنایا۔ اس طرح اب خط نسخ دوسرے ممالک میں بھی عروج پا گئی۔ خط نسخ جو عربی میں لکھا جاتا تھا، جیسا کہ ہم نے آپ سے ذکر کر دیا،
تو جو خط نسخ عربی زبان میں خط لکھا جاتا تھا وہ اب دوسرے ممالک میں بھی کیا ہوا؟ عروج پا گیا۔ خط نسخ عام طور پر جو ہے وہ قرآن مجید کی خطاطی میں کثرت سے استعمال ہوتا تھا، جبکہ یہاں یہ بات اور غور کرنے کی ہے کہ جبکہ اصل متن کے چہار جانب تفسیر کو متن سے جو ہے الگ انداز میں لکھا جاتا تھا، جسے حاشیوں میں معلق ہونے کی وجہ سے تعلیق کہتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے جو بہت ہی ضروری ہے، میر علی تبریزی انہوں نے ان دو رسم الخط، میر علی تبریزی نے کیا میں ان دو رسم الخط یعنی نسخ اور تعلیق کی خصوصیت کو آپس میں یکجا کر کے ایک نیا خط بنایا، جسے ہم نسخ اور تعلیق کا مرکب تعلیق کا نام دیا گیا۔ دو لوگوں کو، دو خطوں کو آپس میں ملایا، کس کو نسخ کو اور تعلیق کو، اور اس کا نام نستعلیق کا نام دیا گیا، جو بعد میں مختصر ہو کر نستعلیق ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ نسخ تعلیق کا نام دیا گیا، یعنی نسخ اور تعلیق دونوں کو جب ملا دیا تو نسخ تعلیق کا نام ہو گیا، اور بعد میں یہی مختصر ہو کر نستعلیق ہو گیا۔ تو آج ابھی ہم کمپیوٹر میں کتابت پر گفتگو باقی ہے، انشاءاللہ اب ہم اس پر آگے گفتگو کریں گے اپنے دوسرے ویڈیو میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور آپ تمامی طلباء و طالبات ناظرین کا تہہ دل سے شکریہ بھی، اور ایک گزارش بھی کہ آپ ہمارے اچھے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچیں، اس کے لیے آپ رحمان اردو اسٹڈی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، ان کو بھی بتائیں کہ وہ بھی سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک بٹن کو بھی اگر آپ پریس کر دیں گے تو ہمارے ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ ضرور سبسکرائب بھی کریں گے اور دوسروں کو شیئر بھی کریں گے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ تمام ناظرین کا تہہ دل سے شکریہ۔